الانبیاء میں ہے. وہی میں سورہ انبیاء ہی کہہ رہا ہوں. 33 آیت نمبر 33. پیچھے سے پڑھ کے بتاؤ نا. وَهُوَ الَّذِي وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ ہی چار چیزوں کا ذکر. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ یہاں بھی یہ کیا چیز ہے. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. تو وہاں سے بھی دلیل پکڑنا مشکل ہے. دلیل پکڑنے کی بات کر رہا ہوں, باقی احتمالات تو ہیں. وہ تسبیح کا ہے. جی ہاں, تسبیح کا مطلب کے مطلبوں میں سے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ کسی چیز کو اپنے لیول پہ برقرار رکھنا. تو وہ چونکہ سباح یسبح کے اندر بھی یہ مفہوم ہے کہ خود ایک لیول پہ رہنا اور تیراکی کرنا یا تیرنا. تو جو شاید تیر رہی ہے یا اڑ رہی ہے وہ یقیناً نیچے نہیں جا رہی. تو اسی طرح تسبیح کا مطلب یہ ہوگا کہ کسی شے کو اس کا جائز مرتبہ دینا. لیکن ہم جب اللہ کے لیے تسبیح بولتے ہیں تو ہماری مراد کیا ہوتی ہے؟ اللہ کو جائز مرتبہ دینا یا اللہ کے حقیقی مرتبے کا اعتقاد رکھنا. اللہ کے حقیقی مرتبے کا اعتقاد رکھنا. جیسے توحید ہے. اب توحید کا لغوی معنی کیا ہے؟ توحید کا لغوی معنی ایک بنانا. لیکن جب ہم کہتے ہیں اللہ کی توحید ہم کرتے ہیں یا بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے اللہ کی وحدانیت کا اعتقاد رکھتے ہیں. اللہ کو کوئی ایک تھوڑی بنا سکتا ہے. ہمارے ہاں تو اعتقاد مراد. اسی طرح تسبیح میں بھی ہمارے ہاں اللہ کے حقیقی مرتبے کا اعتقاد ہے, ادراک ہے. واللہ اعلم. اس کے بعد دیکھیے کیا فرمایا, وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. اور ان انسانوں کے لیے نشانی ہے. پیچھے نشانیاں چل رہی تھیں نا, آپ دیکھیں بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. بات شروع ہوئی تھی وَآیَةٌ لَهُمُ الْأَرْض, ان کے لیے نشانی ہے زمین میں. اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ, ان کے لیے نشانی ہے رات میں. نسلخ منہ النار فإذا هم مظلمون. اب فرمایا وآیۃ لہم انا حملنا ذریتہم, ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی ذریت کو اٹھایا تھا. کس کو؟ ذریتہم فی الفلک المشحون, ایک بھری ہوئی کشتی میں. شحن یشحن شحنن, بھرنا. اور ابھی تک جو عربی زبان کے جدید لفظ بھی بولے جا رہے ہیں وہ بھرنے کے لیے آتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں چارجنگ ہے موبائل کی, اگر آپ نے کرنی ہے اس کے لیے کیا لفظ ہے؟ شحن. جو چارجر ہے وہ کیا ہے؟ شاحن. تو مطلب کیا ہے کہ وہ جو بیٹری کے اندر انرجی ختم ہو گئی ہے وہ بھر دی جائے گی. تو شحن یشحن کا لغوی مطلب ہے بھر دینا. اسی طرح یہ جو ٹرک ہوتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاحنہ. یہ شاحنہ ہے کیونکہ یہ چیزیں اٹھا کر لے کے جا رہے ہیں. تو شحن. اسی طرح یہ جو ہوائی وہ بھیجے جاتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو؟ ڈیلیوریز ہوتی ہیں, وہ بھی کیا ہے؟ وہ شحنہ ہے, وہ بھی شحن ہے. الشحن الجوی, الشحن الجوی. خلاصہ کیا ہے کہ بھری ہوئی کشتی میں ہم نے ان کی ذریت کو اٹھایا. اب آپ دیکھیں کہ آپ کے ذہن میں کیا اشکال واقع ہو رہا ہے جو تمام مفسرین کے ذہنوں میں ہوا اور پھر انہوں نے ذریت کے لفظ پر تحقیق شروع کی. وہ اشکال یہ ہے کہ جن سے خطاب ہو رہا ہے ان کی ذریت نہیں, ان کے تو آبا تھے وہ. یعنی جن کو ایک بھری ہوئی کشتی میں اٹھایا گیا تھا وہ سیدنا نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھ وہ لوگ تھے کہ جو اس وقت نوع انسانی کے جد امجد ہیں. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ. تو یہاں اللہ تعالیٰ اس طرح کیسے فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان کی ذریت کو اٹھایا. بات واضح ہے؟ تو کیسے آپ کہہ سکتے ہیں؟ وہ میں ابھی عرض کرتا ہوں, وہ ایک اور مفہوم بیان کیا کہ ذریت جو ہے وہ نسل کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے. ہاں, لیکن میں تو کہہ رہا ہوں آپ ذریت کو اولاد کے معنی میں لیں اور پھر بھی بات بنا لیں. ہاں, پھر بات کیسے بنے گی؟ دیکھیں جن لوگوں کو اٹھایا انہی سے آنے والی تمام نوع انسانی پیدا ہوئی ہے. تو گویا آنے والی تمام نوع انسانی اس وقت کہاں محمول تھی؟ اس کشتی میں محمول تھی. جو مخاطبین ہیں ان کی نسلیں بھی گویا کہاں محمول تھیں؟ ان کی نسلیں بھی اس کشتی میں محمول تھیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ. تو ذریتہم بھی اگر بالفرض انہیں نہ اٹھایا جاتا تو نہ یہ ہوتے نہ ان کی مزید نسلیں آگے ہوتی. تو گویا جتنی بھی آنے والی نسلیں ہیں یا ذریت ہے وہ کس کے لیے اٹھائی گئی ہیں؟ کہاں اٹھائی گئی ہیں؟ کشتی میں. یہ ایک رائے ہے, تھوڑا سا تکلف ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ ذریت بچوں کے لیے بھی بولا جاتا ہے, آبا کے لیے بھی بولا جاتا ہے. اگرچہ امام زمخشری اور ابن عطیہ علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ رائے ہمیں ضعیف لگتی ہے, لیکن بعض اہل لغت نے نقل کرتی. وہ کیا ہے کہ ذریت کا لفظ آبا کے لیے بولا جاتا ہے. تو بات بڑی واضح ہو جائے گی کہ وَآیَةٌ لَهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا آبَاءَهُمْ. پھر بات واضح. تیسری مراد یہ لی گئی ہے کہ ذریت نسل ہی کو کہتے ہیں.
ذریت کس کو کہتے ہیں؟ نسل کو. تو پھر بھی بات واضح ہو جائے گی، جیسے انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ان کے لیے نشانی ہے کہ ہم نے ان کی نسل کو، اب نسل سے مراد ان کی نوعی نسل ہو جائے گی، یا بنو نوع انسانی کو ہم نے کہاں اٹھایا؟ کشتی میں، بھری ہوئی کشتی میں. بات واضح ہے؟ ذریت نسل کو کہتے ہیں، اور وہ جو پہلے آپ نے بتایا تھا کہ تمام، یعنی وہ تو ایک ہی بات نہیں ہے قریب. ہاں، بس اس میں بات یہ ہو جائے گی کہ ہم اٹھایا اصلاً ہمارے آباء و اجداد کو تھا، لیکن آنے والی نسلیں تمام جن میں مخاطبین کی اولادیں بھی شامل ہیں، وہ سب کی سب بھی گویا کہاں معمول تھیں؟ اس کشتی میں معمول تھیں. جس کو ہم ان بلٹ ٹائپ کہہ دیتے ہیں، پوٹینشلی ہے، پوٹینشلی سب موجود تھے وہاں. اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نقلت فی اصلاب الطاہرین الی اصلاب الطاہرات. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نیک پاکیزہ لوگوں کی پیٹھوں سے پاکیزہ خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے آباء و اجداد کے ہاں موجود تھا، یعنی تو وہ اس طریقے پر نسل در نسل یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس دنیا میں ہو. واللہ اعلم. تو یہ معنی بھی ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن مشکل، تھوڑا سا مشکل لگ رہا ہے، کیونکہ اس میں نا جو آگے ہم ضمیر پڑھیں گے نا، میں نے بتایا تھا شاید کل پرسوں ہفتے کے دن کہ فلک اگر کشتیوں کے معنی میں آئے تو وہ مؤنث ہے، پھر اس کی طرف ضمیر کون سی جاتی ہے؟ مؤنث کی. یہاں ضمیر مذکر کی جا رہی ہے. کہاں جا رہی ہے؟ من مثلہ وخلقنا لهم من مثلہ. تو اس سے پتہ چلا کہ ایک کشتی کی بات ہو رہی ہے، ایک کشتی کی بات ہو رہی ہے، اور پھر الف لام بھی لگ گیا اس کے اوپر. تو گویا الف لام یہاں عہد کا ہے کہ ان سب کو پتہ ہے، سب لوگوں کو پتہ ہے کہ وہ کشتی کون سی تھی جس میں اٹھایا گیا. اور آپ جانتے ہیں نا کہ یہ واقعہ ہے ہی اتنا مشہور کہ ہر انسانی تہذیب میں اور ہر دور دراز کے علاقوں میں وہ گریٹ فلڈ اور اس کے نتیجے میں جو ایک کشتی بنائی ہمارے ایک جد امجد نے، اور اس کشتی میں لوگوں کو اٹھایا گیا، یہ سب قصہ سب کے ہاں موجود ہے. تو گویا الفلک جب کہا جائے گا نا، تو گویا معہود ذہنی کیا ہے؟ معہود ذہنی وہ ایک خاص کشتی ہے جو سیدنا نوح علیہ السلام نے بنائی. وہ میں بھی عرض کرتا ہوں وہ سینس کیسے بنے گی. ایک یہ ہے کہ من مثلہ سے مراد، یہاں تک تو بات واضح ہوگی نا، وحملنا ذریتہم فی الفلک المشحون. اس کے بعد فرمایا وخلقنا لہم من مثلہ، ہم نے ان کے لیے اس کشتی کے مانند مثلیت. اب کہا گیا کہ باقی آنے والوں نے بعد میں جو پہلی طرح یہ بعد میں جتنی بھی کشتیاں بنائیں انہوں نے فالو کس کو کیا؟ یعنی ان کے ہاں جو کیا کہتے ہیں اس کو، جو پیٹرن تھا اور جو نمونے کی کشتی تھی وہ وہی تھی. تو پھر ہم نے آنے والوں کے لیے اس کے مانند اور کشتیاں بنا دیں جس پر وہ سواری کرتے ہیں. اور خلق نہ کہا تو اس میں کیا کہا جائے گا؟ کیونکہ انسانی اعمال کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ اچھا یہ تو کشتی ہے نا، کشتی کے مانند ہم نے کچھ ایسی اور مخلوقات بھی بنائی ہوئی ہیں جن پر یہ سواری کرتے ہیں. لہٰذا حضرت عبداللہ ابن عباس مجاہد علیہ الرحمہ کیا فرماتے ہیں کہ یہاں اونٹ مراد ہے، یعنی وہ بھی اعلیٰ سبیل المثال ہے کہ جیسے کشتی سمندر کا جہاز ہے تو صحرا کا جہاز کون ہے؟ وہ اونٹ ہے، جیسے کہا جاتا ہے وہ سفینۃ الصحرا ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے. تو میرے خیال ہے دونوں جگہ مثلی ہی کا تعلق بآسانی اس سے جڑ جائے گا، اس کشتی سے. یعنی ایک پروٹوٹائپ کشتی ہے وہ، اور اس کو فالو کر کے اور کشتیاں بن گئیں. یا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں صرف کشتی ہی سواری کے لیے تھوڑی ہے، ہم نے سواری کے لیے بڑی اور چیزیں اس کے مانند بنا دیا. مانند مثلیت یہاں کیا ہے؟ سواری میں مثلیت ہے، نہ کہ اپنی ظاہری صورت میں. یہ حضرت عبداللہ بن مسعود یا حضرت عبداللہ بن عباس. سر جو مجھے سمجھے آپ کے ذریت جو ہے وہ دونوں میں نہیں ہو سکتے ہیں، نسل بھی ہو سکتی ہے اور وہ ذریت بمعنی اولاد بھی ہو سکتی ہے. اولاد ہوگی تو وہ معنی لے لیں گے نا جو میں نے شروع میں عرض کیا کہ گویا آنے والی تمام اولادیں بھی تو وہیں محمول تھیں. واللہ اعلم. حضرت خانوی نے اس کو وہ والی کشتی نہیں دیا، ہم نے ان کی اولاد کو بڑی ہوئی کشتی میں سوار کیا، اور پھر انہوں نے بریکٹ میں وہ لکھا کہ اپنی اولاد کو اکثر لوگ تجارت کے لیے سفر میں بھیجتے ہیں. تھوڑا سا تکلف لگ رہا ہے کیونکہ ویسے ان کے ہاں سمندری سفر بہت کم تھا. یعنی مکی دور میں جب یہ آیت نازل ہو رہی ہے تو ان کے جتنے اسفار تھے نا وہ سارے کے سارے یا رحلت الشتاء تھی یا رحلت الصیف، اور ان دونوں میں کوئی سفر بحری نہیں تھا.
اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بحری سفر نہیں کیا، عموماً ان لوگوں کا معمول نہیں تھا. تو لہٰذا اگر اس طرح کہا جائے گا نا کہ عموماً چونکہ ایسا ہی ہو رہا ہے، تو گویا جس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے اس وقت یہ ایک عام معمول ہونا چاہیے کہ مکہ میں لوگ بحری سفر کرتے رہتے ہیں. تو کہا جائے گا کہ دیکھ نہیں رہے کہ ہم تمہاری اولادوں کو اٹھا کے کشتی میں پھراتے رہتے ہیں، لیکن اس طرح ہو نہیں رہا. واللہ اعلم. لیکن لہم کی ضمیر میں ضروری ہے کہ انہیں کو مراد لے لیں، یعنی جو مخاطبین ہیں اس کو. ہاں یعنی بالکل، کیونکہ پیچھے اصل میں نشانیاں چل رہی ہیں نا، گویا یہ نشانی اس اعتبار سے ان کے لیے کہ یہ بھی مانتے ہیں کہ سیلاب آیا تھا اور اللہ تعالیٰ نے ہماری کشتی، یہ سب مانتے تھے. یعنی حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ ان کے یہاں بھی موجود ہے. تو یہ اس لحاظ سے تو بات. لیکن اور پھر آپ دیکھیں گے نا کہ ایک کشتی کی بات، وآیۃ لہم انا حملناہم ذریۃ فی الفلک. اب یہ جمع نہیں ہے، اب اس کی طرف بھی اشارہ پتہ نہیں ہے کہ نہیں جمع کیوں نہیں ہے. وخلقنا لہم من مثلہ، خلقنا لہم من مثلہ، تو ہی کی واحد کی ضمیر جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے یہاں کشتیاں مراد نہیں ہیں، کیونکہ اس تفسیر کے مطابق وہ کشتیاں مراد لینی پڑیں گی، چاہے وہی جنس ہی مراد لیں، لیکن ہیں تو کشتیاں ہی نا. یعنی وہی ہے اصل میں. فلک جب جنس کے معنی میں ہوگی تو مؤنث کی ضمیر جائے گی. یعنی یہی ہے، فلک جب جمع کے معنی میں ہے تو وہ لفظ کے اعتبار سے جمع نہیں ہے، وہ جنس کے معنی میں ہی ہے. جزیرہ نہیں مراد ہے؟ جزیرہ جزیرہ نمایاں عرب جو ہے اس کے اوپر کیونکہ اسی طرح کے آپ کے اور جزیرے نہیں ہیں. فلک المشحون نہیں ہے نا، وہ تو خالی پڑا سارا. سر آپ نے کہا کہ ذریت میں آبا کو بھی کہتے ہیں لغت کے اندر. ہاں وہ ضعیف رائے، وہ کیا ضعیف رائے ہے. یعنی اہل لغت کے ہاں ہے، لیکن اکثر اہل لغت نے کہا کہ یہ اتنی قوی رائے نہیں ہے. پروجنی کے لیے یوز ہوتا ہے، پروجنی کے لیے، یعنی جو ذریت ہے، نسل. واللہ عالم. حضرت تھانوی والی رائے بھی درست ہو سکتی ہے، اس کا قرینہ آگے ہے. یعنی وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، یعنی اگر ہم ان کو غرق کر دیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر اب یہ کشتی میں سوار ہوں گے اور ہم کشتیاں اٹھائے پھرتے ہیں تو ہم ان کو غرق بھی کر سکتے ہیں. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے ان کی اولاد کو، جو ان کی آباء و اجداد تھے، ان کو تو کشتی میں اٹھا لیا، لیکن اب ان کو تو بچا لیا اور ہم نے ان کے لیے ان کے مانند اور کشتیاں بنا دی. وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ. تو اب یہ جب کشتیوں میں سواری کریں گے تو کیا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ ہم ان کو غرق کر دیں؟ کیا ان کے آباء کو اگر بچا لیا تھا تو ان کو بچانا بھی ضروری ہے؟ یہ بھی مانا ہو سکتا ہے. واللہ اعلم. یہاں پتہ نہیں کیا لکھا ہے، ایک منٹ میں یہاں بھی دیکھ لوں. یہاں انہوں نے وہی مراد دیا حملنا ذریتہم، یعنی حضرت تھانوی والا، کہ اولادہم صغارا و کبارا فی السفن المملوءہ دون ان یلحقہم اذی وتمکینا للکبار منہم من وسائل العیش واہمها التجارات. اللہ اعلم. ہو سکتا کوئی بات اللہ اعلم. فرمایا وَإِن نَشَأْ نُغْرِقْهُمْ، اور اگر ہم چاہیں تو انہیں غرق کر دیں. فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ، یہ ہم نے پڑھا تھا پہلے اور میں نے بتایا تھا کہ مسترخ کون ہوتا ہے؟ وَهُمْ يَسْتَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا. مسترخ وہ ہے جو چیخ چیخ کے پکارے اپنی مدد کے لیے، استغاثے کے لیے. اور صریخ کون ہے؟ جو اس چیخ کو سن کے بچانے کے لیے آ جائے. بات واضح ہے کہ نہیں؟ تو صریخ اصل میں منقذ ہوتا ہے، فریاد رسی کرنے والا ہے. استغاثے کے نتیجے میں جو مغیث ہے وہ کون ہے؟ صریخ. تو فرمایا اگر ہم چاہیں تو ان کو غرق کر دیں تو ان کی چیخ پر کوئی فریاد رسی کرنے والا نہ ہو. فلا صریخ لهم ولا هم ينقذون، اور نہ وہ بچائے جائیں. یہ کیا مطلب؟ اگر صریخ نہیں ہے تو بچائے کیسے نہیں؟ اس لیے کہ صریخ ہی صرف بچانے کا سبب نہیں ہے نا، بچانے کے اسباب تو بہت سے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی لکڑی کا ٹکڑا مل جائے، کوئی جزیرے پر کشتی جو ہے وہ جا کے رک، کچھ بھی ہو جائے. تو فرمایا نہیں، بچائے بھی نہیں جائیں گے. ولا هم ينقذون، نہ کوئی بچانے آئے گا نہ یہ بچائے جائیں گے. یہ مراد ہے ولا هم ينقذون. اچھا، الا رحمتا منا. اب یہ جو الا ہے یہ استثناء منقطع ہے، یعنی لیکن رحمتا منا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہ لیکن رحمتا منا، یعنی ان نشأ نغرقهم ولكن هل اغرقناهم لم نغرقهم، کہ ہم نے غرق کر دیا انہیں؟ نہیں کیا. اچھا پھر غرق کیوں نہیں کیا؟
تو محذوف کیا ہوگا؟ وَلَكِنْ مَا أَغْرَقْنَاهُمْ رَحْمَةً مِنَّا، یعنی ہم نے ان کو غرق کیوں نہیں کیا؟ اپنی رحمت کی وجہ سے۔ اللہ عالم۔ ویسے کہا جاتا ہے نا کہ یہ شاید شیخ حمزہ سے کبھی سنا تھا کہ دنیا میں جو مستقل سفر ہوتے رہتے ہیں اور یہ جو تاجر ہیں اور سمندروں میں، اور ان کا سمندروں میں صحیح سالم ہو کر واپس آ جانا اکثر ٹھیک لوگ بھی نہیں ہوتے، یہ خود اللہ کی بڑی نشانی ہے کہ یہ سمندر میں بالکل انسان بے یار و مددگار ہوتا ہے، اور پھر بھی انسان کا صحیح طریقے پر وہاں سے بچ کے واپس آ جانا۔ اور تو کہتے ہیں یہ تو مثلا اسی لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الا رحمۃ منا، یعنی کسی وقت بھی اللہ حکم دے اور سمندر جو ہے وہ ذرا تلاطم خیز ہو جائے، اس کے بعد کتنے سے بڑے جہاز ہو اس کا کچھ پتہ نہیں چلے گا، سمندر کی گہرائیوں میں پہنچ جائے۔ ہاں، ٹائٹینک کو دیکھنے والے بھی بیچارے وہاں کئی دفعہ دفن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سب کچھ نہیں ہو رہا نا، سمندر کو اللہ نے مسخر کیا، کیوں؟ الا رحمۃ منا ومتاعا الی حین۔ اور کیا یہ ہمیشہ مسخر رہے گا؟ فرمایا نہیں، ومتاعا من اجل المتاع، یعنی من اجل رحمۃ منا ومن اجل ان نعطیہم متاعا الی حین، ایک خاص وقت تک ان کو متاع دینے کے واسطے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب ان سے کہا جاتا ہے ذرا بچو اس سے جو تمہارے آگے ہے اور جو تمہارے پیچھے ہے، بچو اس سے، اتقوا ما بین ایدیکم وما خلفکم۔ لیکن یہاں پھر مفسرین میں یہ ہوا کہ آگے پیچھے کس شے سے بچنے کا ذکر ہو رہا ہے۔ بعض نے کہا آگے سے مراد ہے وہ گناہ جو تم نے مستقبل میں کرنے ہیں ان سے بچو، تو ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ یعنی عزم کرو کہ ہم مستقبل میں گناہ نہیں کریں گے، اور ماضی میں جو گناہ ہو چکے ہیں خلفکم ان سے بچو، ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہوگا؟ توبہ اور استغفار، یہ بھی مراد دی گئی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ أَيْ مَا فِي الْمُسْتَقْبَلِ مِنَ الْآثَامِ وَالذُّنُوبِ وَمَا خَلْفَكُمْ وَمَا ارْتَكَبْتُم مِّنَ الْمَعَاصِي بِالتَّوْبَةِ، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعض نے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، وہ عذاب جو تمہارے سامنے آ رہا ہے وہ ہے آخرت کا عذاب، اور جو عذاب تمہارے پیچھے ہے وہ دنیا کا عذاب ہے۔ اگرچہ سلف سے یہ دونوں رائے بالکل برعکس بھی ہیں، آگے آنے والا دنیا کا ہے، پیچھے والا آخرت کا ہے، یا آگے والا آخرت کا ہے، پیچھے والا دنیا کا ہے۔ ان عذاب سے بچو۔ اب انسان عذاب سے کیسے بچ سکتا ہے؟ ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ، تو عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے، گناہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن واللہ عالم یہی آراء ہیں اصلاً جو میں نے دیکھی، لیکن اس میں مطلب اس طرح سمجھ نہیں آیا، مطلب کچھ اور بھی بات لگتی ہے اس کے اندر، وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، میں نے یہ نہیں دیکھا کہ کسی نے مراد اللہ لیا ہو، واللہ عالم، لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں مراد خود، جیسے اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں بھی فرماتے ہیں کہ وہ علم کے اعتبار سے، ہر شے کے اعتبار سے محیط ہے۔ اور سورہ مریم میں اگر آپ پڑھیں تو ملائکہ نے کیا کہا؟ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، تو وہاں بھی اللہ کے ایک احاطہ کلی کا بیان ہے۔ تو گویا کہا جا رہا ہے کہ واللہ عالم کہ ڈرو اس سے جس نے تمہیں، جو ہر طرف سے تم پر محیط ہے، آگے اور پیچھے، دائیں اور بائیں کہنے سے مطلب آگے اور پیچھے کہنا گویا تمام جہاد کی طرف اشارہ ہے، واللہ عالم، لیکن یہ بات بس خیال کے درجے میں ہے۔ سر اس میں وہ بھی ہو سکتے ہیں ایسے گناہ جیسے لوگ انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور وہ کر دیتا ہے، مطلب اس سے سرزد ہو جاتے ہیں۔ نہیں، وہ گناہ ویسے مراد نہیں ہے ادھر، کیونکہ یہاں جن سے خطاب ہو رہا ہے ان کو جن گناہوں سے توبہ کی دعوت دی جا رہی ہے وہ بالکل محدد ہے، شرک ہے، کفر ہے، نافرمانی ہے۔ حضرت تھانوی نے کیا لکھا ہے؟ اس عذاب سے ڈرو تمہارے سامنے، یعنی دنیا میں آ سکتا ہے، اس سے مراد انہیں پیچھے جو برق وغیرہ بولی ہے، اور جو تمہارے پیچھے یعنی آخرت کا، یہی لیا گیا، یعنی اس کو وائس ورثہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ نے اس کو کر دیا کہ ماں بین ایدیکم میں کئی دفعہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جو ابھی انسان مستقبل میں جا رہا ہے تو انہوں نے ماں بین ایدیکم کو آخرت کہہ دیا، اور خلفکم سے مراد یہ ہے کہ جس کو انسان مستقل پیچھے چھوڑ رہا ہے وہ دنیا ہے یا آخرت؟ دنیا ہے، اس کو دنیا کہہ دیا، ایک ہی بات ہے۔ سر جہاں نے کہا کہ اللہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ غلط، کیا مراد ہو سکتی ہے؟ اللہ خود۔ السلام علیکم، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ جی اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے، لیکن یہ میں نے دیکھی نہیں ہے کہیں مراد۔ میں کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ مراد ہو سکتا ہے تو اللہ ہوگا نا، تو ماں تو نہیں ہوتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ماں جیسے قرآن مجید میں آیا، اگرچہ عام قاعدہ تو یہی ہے کہ ماں لغیر العقلاء ہے، لیکن آپ جیسے جانتے ہیں نا والسماء
وما بنیناها مثلا، سوری کیا ہے، والشمس وضحاها، اس کے بعد آخر میں ونفس وما سواها، تو یہاں نفس وما سواها میں ما مصدریہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی نفس اور اس کا بنانا، اور بعض سلف سے یہ بھی مروی ہے کہ ونفس ومن سواها، یعنی نفس کی قسم اور جس نے نفس کو بنایا اس کی قسم، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طرح والارض وما طحاها، تو یہ بھی یہی مراد ہے، والارض وطحویها، یعنی ما مصدریہ ہو جائے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ والارض ومن طحاها، یعنی اللہ سبحانہ وتعالی، واللہ اعلم۔ میرا سوال یہ تھا کہ ابھی الذی ہوتا تو پھر بھی ضروری نہیں، یعنی جب ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں ما جو ہے وہ موصولہ ہے تو وہاں ہے تو الذی ہی کے معنی میں، یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تو اگر الذی بھی ہوتا تو احتمالات تو وہی رہتے کہ الذی سے مراد کیا ہے، یعنی الذی کا صلہ کیا ہے۔ اب الذی کا صلہ یہاں کیا آ رہا ہے یا ما کا کیا صلہ آ رہا ہے، وہ بھی بین ایدیکم وما خلفکم، تو بین ایدیکم وما خلفکم کے اندر خود ایک ابہام ہے نا، یعنی اصلاً اس میں موصول کا جو صلہ ہے وہ اس میں موصول کے ابہام کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، لیکن یہاں خود ایک ابہام موجود ہے، وہ ما بین ایدیکم وما خلفکم سے کیا مراد ہے، واللہ اعلم۔ تو مشہور رائے وہی ہے جو حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے بیان کر دی، اور دوسری رائے وہ بھی سلف سے مروی ہے، وہ یہ ہے کہ اس سے مراد گناہ ہے، اور گناہ سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ مستقبل میں ہونے والے گناہوں کے متعلق عزم کرو کہ وہ سرزد نہیں ہوں گے، اور ماضی کے گناہوں کے متعلق توبہ کرو، یہ بھی ہو سکتا ہے، واللہ اعلم۔ تو فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اس کے بعد فرمایا کہ وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آيَةٍ مِّنْ آيَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس، نہیں پہنچتی ان پر کوئی نشانی، اور یہ پہلے کئی دفعہ گزر چکا ہے کہ ما نافیہ کے بعد جو من آتا ہے وہ للعموم ہوتا ہے، یعنی کوئی نشانی کسی قسم کی ان پر نہیں آتی، من آیات ربہم۔ اب یہ من کون سا ہے دوسرا؟ پہلا من تو للعموم تھا، زائدہ تھا، دوسرا من کیا ہے؟ تمییز کا ہے، یعنی اللہ کی نشانیوں میں سے کوئی نشانی نہیں آتی مگر ان کا طرز عمل کیا ہے؟ الا کانوا عنہا معرضین، مگر یہ کہ یہ تو اعراض ہی کرتے ہیں اس سے، کانوا عنہا معرضین، یعنی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ اعراض، یعنی کانا کیوں کہا یہاں؟ یعنی آپ جانتے ہیں کہ کانا کئی دفعہ تو صرف ماضی کے بیان کے لیے آتا ہے، اور کئی دفعہ کانا کسی شخص کی عادت، اس کے ایک عمل متکرر کے بیان کے لیے ہوتا ہے، یعنی مثال کے طور پہ کہا جاتا ہے وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، تو کان الانسان کفورا کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ انسان ماضی میں تو کفور تھا اب بہت نیک ہو گیا، بلکہ مراد یہ کہ کان الانسان کفورا من جبلتہ من خلقتہ، کہ وہ کفور ہے، وہ ناشکر ہے، واللہ عالم۔ تو یہاں بھی الا کانوا عنہا معرضین ماضی کا بیان بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے کیا تھا وما تأتیہم من آیۃ، لیکن چونکہ ماضی کا صیغہ نہیں تھا نا پیچھے، بلکہ حال کا صیغہ ہے۔ ما تأتیہم اور لا تأتیہم میں کیا فرق ہے حضرت اسامہ صاحب؟ ہاں دونوں میں کیا فرق ہے؟ یعنی یہاں کیا ہے، عموماً ہم کیا پڑھتے ہیں کہ مضارع پہ کیا آتا ہے؟ لا آتا ہے، نہیں حسر تو پیدا ہو رہا ہے اللہ کی وجہ سے، یعنی نفی اور اس بات کی وجہ سے، یعنی ہے نا وما تأتیہم من آیۃ من آیات ربہم، یہ نفی ہو گئی۔ اگر آپ یہاں ما نافیہ لیں گے تو یہ نفی ہے، لیکن اگر ہم آپ اس کو ما نافیہ نہ لیں بلکہ کیا لیں، ما نافیہ بھی لیں تو لا کیوں نہیں آیا؟ چلیں پہلے تو یہ ہے نا، ما نافیہ لیں تو لا کیوں نہیں آیا؟ ما تأتیہم من آیت من آیات رب، میں اگر کہوں لا اکتبو اور میں کہوں ما اکتبو، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اگر میں کہوں لا اکتبو تو اس میں یہ دلالت نہیں ہے کہ یہ اس وقت حال میں ہو رہا ہے، بلکہ مراد یہ لا اکتبو الان ولن اکتب غدا، مثلا کل بھی نہیں لکھوں گا آج بھی نہیں لکھ رہا۔ لیکن اگر میں کہوں ما اکتبو تو اصلاً یہ دلالت علی الحال ہوتی ہے، یعنی ما اگر مضارع پر آ جائے تو اس کو حال کے ساتھ خاص کر دیتا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے کہ ان کے پاس کوئی نشانیاں نہیں آ رہی، یعنی آتی کے ساتھ مفہوم اس حال میں بھی ہے کہ ابھی بھی آ رہی ہیں نا، تو اس وقت بھی نہیں آ رہی مگر یہ کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔ تو لہذا جب یہ حال کا بیان تھا تو کانوا عنہا معرضین اس بات کے بیان کے لیے نہیں ہے کہ ماضی میں ان سے اعراض ہوا ہے، بلکہ اس بات کے بیان کے لیے ہے کہ ان کا اعراض جو ہے وہ مستمر ہے، وہ مستقل ہے، اس میں دوام ہے،
اس میں استمرار ہے. تو یہاں کانا جو ہے وہ اپنے باب میں نہیں ہے. اپنے باب میں ہونے سے مراد یہ ہے کہ ماضی پر دلالت نہیں کر رہا، بلکہ ایک ایسی صفت پر، ایسی حیت راسخہ پر دلالت کر رہا ہے جو ان کے اندر گویا ایک ملکہ کے درجے میں پیدا ہو چکی ہے، اور وہ ہے ان کا مستقل اعراض کرنا. واللہ اعلم. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ خرچ کرو اس میں سے جو اللہ نے تمہیں رزق دیا. یہاں شان نزول میں نا ایک صاحب تھے عاص ابن وائل، ان کا اکثر ذکر آتا رہتا ہے روایات میں. تو ان سے کہا گیا کہ بھئی فلاں بڑے مالدار آدمی تھے، فلاں کی مدد کرو، فلاں کی مدد کرو. یا ایک صاحب ان کے پاس آئے مسکین اور کہنے لگے کہ بھئی جو مال اللہ نے تمہیں دیا اس میں سے مدد کرو. تو کہنے لگے اللہ سے مانگو ہوا اولا بک. یعنی ہوا اولا بکا کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تمہارا زیادہ پتہ، اگر اس نے تمہیں نہیں دیا تو ہم تمہیں کیوں دیں. یہی دلیل آگے آ رہی نا، نطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ، کہ ہم اسے کیوں کھلائیں کہ جس کو اللہ چاہتا تو کھلا دیتا. اللہ نے فقیر رکھا، اللہ نے غریب رکھا، مفلوق الحال رکھا، تو ہم خامخواہ اسے جو ہے وہ کھلائیں پلائیں. اسے چاہیے خود کچھ کوشش کرے. جیسے تھا نا پچھلے زمانے میں جب وہ انقلابی فلسفے پیدا ہوئے تو اس میں مارکس وغیرہ کا خیال یہ تھا کہ بھئی جو فقیر لوگ ہیں ان کو خامخواہ ان پر خرچ نہ کیا کرو. کیوں؟ ان کے اندر پھر وہ جذبہ انقلاب ختم ہو جائے گا. یعنی اگر تم لوگوں کو بتانا شروع کر دو کہ جا کے فقیروں کو کھلاؤ، پیسے دو ان کو اور ان کی مدد کرو، تو وہ جو ہیوز اور ہیوز ناٹ میں جو تقسیم ہے وہ ان کے اندر جو نفرت پیدا ہونی چاہیے ان لوگوں کے خلاف جو اغنیاء ہیں، وہ نفرت پیدا نہیں ہوگی. جب نفرت پیدا نہیں ہوگی تو وہ جذبہ انقلاب کیسے پیدا ہوگا؟ تو لہٰذا تم ان کو بالکل نہ کچھ دیا کرو. کیوں نہ، وہ اور مقصد تھا ان کا، کیوں نہ دیا کرو تاکہ ان کے خلاف، ان کے اندر اغنیاء کے خلاف ایک غصہ پیدا ہو، ایک نفرت پیدا ہو، اور وہ اٹھ کھڑے ہوں اور گرا دیں اس طبقے کو. تو وہ بھی یہی کہا کرتا تھا. اس لیے آپ دیکھیں قرآن مجید میں بالکل ابتدائی جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان میں مستقل مسکین کو کھانا کھلانے کا حکم ہے. یعنی قرآن مجید نے اپنا وہ نہج اختیار نہیں کیا اصلا کہ تم نے یوں کرنا ہے کہ بھئی چونکہ معاشرے میں جو تقسیم ہو چکی ہے، ایک طبقہ بندی ہے، اس کو مزید تقویت دینی ہے، تاکہ مزید تقویت دینے کے نتیجے میں ان لوگوں کے اندر اس پورے نظام کو دھرم برہم کرنے کا ایک جذبہ پیدا ہو جائے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ طریقہ اختیار نہیں کیا، بلکہ ابتدا سے کیا کہہ رہے ہیں مکی دور سے، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، مسکینوں کی مدد کرو. اور ان سے بھی جب کہا جاتا ہے کہ انفقوا مما رزقکم اللہ قال الذین کفروا، کیا ہے؟ قال الذین کفروا للذین آمنوا انطعم من لو یشاء اللہ اطعمہ. بات واضح؟ وہ کہہ رہے ہیں آگے سے کہ ہم کیوں کھلائیں. اہل ایمان کیا کہہ رہے ہیں؟ کھلاؤ ہمیں. بات واضح ہے؟ تو اگر بنیادی مقصد وہی ہوتا نا تو اس سے ایک انقلابی اپنی راہ میں روڑے اٹکاتا ہے کہ وہ پھر واقعی فقیروں کے اندر جو نفرت کی آگ پیدا ہونی چاہیے جس میں وہ جل کے بھسم کر دیں اغنیاء کو، وہ کیسے پیدا ہوگی؟ اغنیاء تو بڑے اچھے ہیں، یہ تو ہماری مدد کرتے ہیں، یہ تو ہماری مدد کر. بہرحال کھانے پلانے کے حوالے سے یہ باقی بھی جنرل نہیں سب ہے، لیکن گویا کھانا پلانا انسان کی نیڈز ہے نا، ان میں سب سے بنیادی نیڈز میں سے جو حاجت ہے اس کی وہ کھلانا ہے، وہ کھانا ہے. تو گویا مراد یہ نہیں ہوتی کہ صرف کھانا کھلانا، مراد یہ ان کی حاجات پوری کرنا. لیکن ان حاجات میں سب سے بڑی حاجت کیا ہے؟ انسان کی عمومی حاجتوں میں سے وہ کھانا ہے. لیکن یہاں کھانا ہی مراد ہے. کیوں؟ کیونکہ آگے جب کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ، ٹھیک، أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. لیکن یہاں اس میں مغالطہ کیا ہے؟ یعنی آپ سے اگر سوال کیا جائے کہ بھئی مشرکین مکہ نے یہ مغالطہ پیش کیا ہے نا، ان سے کہا جا رہا ہے کھلاؤ، کہتے ہیں ہم اس کو کیوں کھلائیں جس کو اللہ نہیں کھلاتا. تو اس میں ایک مغالطہ تو ہے. اس کا جواب کیا ہوگا؟ یعنی کیا بات ٹھیک نہیں ہے؟ اللہ نے نہیں کھلایا تو ہم کیوں کھلائیں جا رہے؟ سب کو یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ وہ خود ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن چلیں ابھی ہم یہ کہیں کہ ان کو بھی اللہ ہی کھلا رہا ہے، لیکن ان کو اللہ نہیں کھلا رہا، یہ تو وہ کہہ رہے ہیں. اللہ کا کھلانا جو ہے وہ اکرام ہے مثلاً، اور یعنی یہ بھی ایک وہ ہے نا کہ نہیں وہ تو بات ٹھیک ہوگی، لیکن اب چلیں وہ یہ بھی نہ مانیں کہ اکرام ہے یا احانہ ہے. اگر اللہ کھلا رہا ہے ہمیں، وہ مان رہے ہیں، یعنی وہ یہ مان رہے ہیں اس کے اندر کہ اللہ ہمیں کھلا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی کہہ رہے ہیں ان کو نہیں کھلا رہا. تو جب اللہ ہی ان کو نہیں کھلا رہا اور اللہ ہی ہمیں کھلا رہا ہے تو ہم ان کو کیوں کھلائیں؟ اللہ چاہتا تو ان کو بھی کھلا دیتا. اللہ نے کہہ دیا نا کہ ان کو کھلاؤ.
ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مطلب ایک سمپل سا جواب تو یہ ہوگا کہ اللہ نے کہہ دیا کہ ان کو کھلاؤ، لیکن اگر مطلب اصل جواب تو یہی تھا کہ دنیا امتحان کے اصول پہ بنی، اللہ نے کسی کو غنی کیا ہے، کسی کو فقیر کیا ہے، تو اس فقیر کو غنی کے ذریعے آزمایا ہے اور غنی کو فقیر کے ذریعے آزمایا. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا. تو اصلاً تو یہی ہے کہ ہم نے تمہیں آزمایا ہے کہ تم اپنی جیبیں بھرتے ہو یا ان کی دیکھ بھال کرتے ہو. تو اصلاً تو ابتلا ہے. اگر دنیا کو ابتلا کے اصول پہ دیکھ لیا جائے، امتحان کے اصول پر دیکھ لیا جائے تو بات واضح ہو جاتی ہے. لیکن اگر بالفرض یوں دیکھا جائے کہ بس جس کو دے دیا اس کو موج کرنے کے لیے دیا ہے، جس کو نہیں دیا اس کی کسی خرابی کی وجہ سے یا اس کو مفلوق الحال رکھنے کی وجہ سے نہیں دیا، تو پھر اس طرح کے تصورات پیدا ہوتے ہیں. واللہ اعلم. یہاں پہ یہ اشکال ہے کہ بات جو ہے وہ شروعات کے مخاطب، یعنی یہ تو ایک مطلب یہ بات بھی کوئی مسلم تو نہیں، مطلب یہ خود اصولیین میں اختلاف ہے نا کہ فروعات کے مخاطب ہیں کہ نہیں، لیکن اتنی بات تو سب مانتے ہیں کہ فروعات میں نا ایک چیز ہوتی ہے جس کو شریعت نے آ کر گویا ایک اصطلاحی معنی دیا ہوتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نماز مثلا اور زکوٰۃ اتنی فرض ہے، اور مطلب آپ کے فسق کو ایک معنی دے دیا، کفر کو دے دیا، لیکن یہاں میں فروعات کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے تو وہ مخاطب نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو گویا دین ابراہیمی کی باقیات میں سے تھیں یا بنیادی انسانی اخلاقیات میں سے جو اصلاً انبیاء ہی کی دعوت کے نتیجے میں دنیا میں برپا ہوئی، ان سب کے تو وہ بھی مکلف ہے. یعنی انفاق، فقیروں، غریبوں، مسکینوں کی مدد کرنا، کسی کو دینا، یہ ان فروعات شریعہ میں سے نہیں ہے کہ جو شریعت کے آنے سے پہلے جانی نہیں جاتی تھی، بلکہ یہ ان فروعات میں سے ہیں جو شریعت کے آنے سے پہلے جانی جاتی تھی. اب مثال کے طور پہ قتل کرنا سب شریعتوں میں ایسا ہی تھا نا، شریعت ابراہیمی بھی ایسا تھا. اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ شریعت کے آنے سے پہلے یہ مکلف اس بات کے نہیں کہ یہ قتل کریں یا نہ کریں، نہیں، قتل انہوں نے نہیں کرنا. تو یہ بھی اس طرح کی بات لگ رہی ہے. غریب کی مدد کرنا، کوئی بھی شخص جو ہے وہ اگر فطرتاً اچھا ہوگا تو غریب کی مدد کر دے. یعنی یہ چیز جو یہ میں کہا جا رہا ہے یہ نبی کا ہی منصب ہے بعد میں بھی، یعنی ابھی بھی یہ چیز ہو سکتی ہے کہ غیر مسلموں کو بغیر ایمان کے ایمان کی دعوت کے ساتھ اس طرح کی ترغیب دی جا سکتی ہے، ان میں شامل کیا جا سکتا ہے کوئی چیریٹی ورک وغیرہ. مطلب وہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ کوئی خاص ایسی حالت ہو، وگرنہ مشرکین کو یا کفار کو اصلاً مخاطب ایمان کا بنایا جائے. اور یہاں تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نا انفقوا مما رزقکم اللہ، تو گویا یہ اس پوری دعوت کے ایک حصے کے طور پر ہے. کیونکہ ہم سورہ یاسین پڑھ رہے ہیں تو سورہ یاسین میں توحید کا بیان ہو چکا، آخرت کا بیان ہو چکا، گویا بالکل بنیادی ایمانیات کی انہیں دعوت دی جا چکی ہے. تو ان بنیادی ایمانیات کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی طرف بھی بلانا، یہ تو بات بالکل درست ہے، لیکن یہ کہ صرف اخلاقیات کی طرف بلایا جائے ایمانیات کو چھوڑ کر، تو یہ تو انبیاء علیہ السلام کا ویسے طریقہ نہیں ہے. عقائد سے اخلاق کو کاٹ کر اور اخلاق کی طرف بلانا، تو اس سے تو خود نظریات کی سطح پر بڑا فساد پیدا ہو سکتا ہے. اللہ عالم. تو کیا فرمایا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، یہ آیت ہم نے پڑھ لی، مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اب یہ قول کس کا ہے؟ اس میں بھی مفسرین کا اختلاف ہوا، اگرچہ راجح رائے جو بعض نے اختیار کی وہ یہ ہے کہ یہ خود مشرکین ہی کا قول ہے. وہ کن سے کہہ رہے ہیں ان انتم الا فی ضلال مبین؟ وہ یہ قول اہل ایمان سے کہہ رہے ہیں. یعنی تمہارا یہ کہنا کہ ہمیں انہیں کھلانا چاہیے کہ جنہیں خدا نے نہیں کھلایا، یہ تو بڑی بے عقلی کی بات ہے. خدا ہی نے نہیں کھلایا تو ہم، یہ تو ان انتم الا فی ضلال مبین، یعنی اہل ایمان سے خطاب کر کے کہہ رہے ہیں بڑی گمراہی میں ہو تم. اور یہاں گمراہی سے مراد کوئی شرعی گمراہی نہیں ہے، مراد ہے عقل کی بات نہیں کر رہا ہے، عقل و دانش سے ہٹے ہوئے. واللہ اعلم. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اہل ایمان کہتے ہوتے تھے کہ وہ مطلب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا، لیکن بات کیا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، لیکن اہل ایمان ہی کہہ رہے ہوں گے. وہ کیسے معلوم ہوا؟ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا، کہتے ہیں کفار اہل ایمان سے انطعموا. تو اللہ تعالیٰ نے شروع میں تو فاعل کو مجہول رکھا ہے، لیکن گویا اشارہ ہو گیا کہ یہ فاعل یا قائل جو ہے وہ خود اہل ایمان ہے کہ جو کفار سے یہ کہہ رہے ہیں. واللہ اعلم. ٹھیک ہے جی. اب سورہ، کسی کو یاد ہے کہ سورہ طہ میں کہاں پہنچے ہیں؟ حاشیے میں